نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي آمين۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا جو آغاز ہے کریں گے تفسیر کا آیت نمبر 87 سے۔ سورۃ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، نصف پارہ ہو چکا ہے، نصف پارے کے بعد آیات جو شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے، جس تناظر میں بات چل رہی تھی، احکامات آ رہے تھے، مسلمانوں کو احکامات دیے گئے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو، یعنی صحابہ کو یا مسلمانوں کو ابھاریے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور پھر ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان اچھے بات کی، اچھے کام کی یا نیکی کی سفارش کرتا ہے، یعنی اس پہ پروموٹ کرتا ہے، دوسروں کو انکریج کرتا ہے، اس طرف لے کر جاتا ہے، تو اس انسان کو بھی اس اچھے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ جو اس نیک کام کو پروموٹ کرتا ہے یا اچھی سفارش کرتا ہے، اور اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اکسانے پر یا اس کے سفارش کرنے پر جو کوئی دوسرا برا کام کرتا ہے تو برے میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس میں یہ بتایا گیا کہ اچھے کام کی جو سفارش ہے وہ کی جائے گی تو اس سے بھی انسان کو ایک اجر ملتا ہے۔ اور جو اہم بات آیت نمبر 86 میں بتائی گئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کہے، تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا بہتر جواب دو، یا کم از کم ویسا تو لوٹا دو۔ اور پھر ہم نے بہت ساری احادیث دیکھی تھیں جس میں ہمیں پتہ چلا تھا سلام کی جو سگنیفیکنس ہے اسلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے، یعنی افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، جو ہم نے پہلے بھی احادیث کی روشنی میں دیکھا کہ اگر ان کے درمیان میں، یعنی صحابہ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے ہوتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکٹھے ہوتے تھے یا کہیں پر بھی ہوتے تھے، ان کے درمیان کوئی آڑ آ جاتی تھی تو جب دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تب بھی سلام کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہتے تھے کہ ایک ہی مجلس میں ہے تو ہم نے سلام کر لیا تو کافی ہے۔ اور یہ سلام جو ہے نا، یہ انسان کو جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ ہم نے یہ، کیونکہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے، ہمیں احادیث کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی سلام کہیں گے۔ اور ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو سلامتی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، اس میں سلامتی ہی سلامتی، تو اسی لیے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے قرآن اس آیت میں، آیت نمبر 86 میں، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اس سے بہتر جواب دینا ہے اسے۔ اور اگر ویسا نہیں دے سکتے، بہتر نہیں دے سکتے، تو کم از کم ویسا تو لوٹا دو۔ اور ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل کہنے پہ کتنی نیکیاں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلام پھیلانے والا بنائے۔ آگے سے اب آیات کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 87 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، توحید کی بات ہے، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی تمہارا کوئی معبود اور نہیں ہے۔ توحید کا پیغام کہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی ہے، الہ تمہارا ایک ہے، اس کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ الہ ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا بھی کرے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ سچی بات ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، یقیناً وہ دن آنے والا ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا علم اس نے کب قائم ہونا ہے، اس کے بارے میں تو کسی نبی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا۔
اس علم کے بارے میں، یعنی یہ علم نہیں کسی نبی کے پاس تھا کہ وہ قیامت آنی کب ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ اس بڑی خبر کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ دن آئے گا، اور اس دن کی ہولناکی آخری پاروں میں 30ویں پارے میں آپ دیکھیں کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ کیا ہوگا اس دن، کتنی ہولناکی ہوگی، ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں حمل گر جائیں گے، خوف ہی خوف ہوگا، زمین ہلا ماری جائے گی، زمین سب کچھ نکال کر باہر رکھ دے گی، آسمان کھل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریت کی روئی کی طرح، روئی کی اون کی روئی کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے، اور آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ یہ ہوگا وہ دن، اور جب فرشتے صف در صف حاصل اتر کر آئیں گے، اور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، اور میدان حشر قائم کیا جائے گا، اور ہر ایک کا حساب ہوگا۔ کیوں آنی ہے قیامت؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ تمہیں قیامت تو آنی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ تاکہ یہ جو تم کر رہے ہو یہاں پر اپنی مرضیاں، جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو اچھا بدلہ دے دیا جائے، اس لیے آئے گی قیامت۔ دنیا میں تو دیکھیں اچھے کام کرنے والوں کو اس درجے کی اپریسیشن نہیں مل سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین قدردان کوئی نہیں ہے ان نیکیوں کا۔ اور جو اللہ کو الہ مان کر توحید جو ہے توحید پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو ان کو ان کا بدلہ دینے کے لیے آئے گی قیامت، کیونکہ قیامت روز جزا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، اکڑتے رہے، زمین پر خود رب بن کر پھرتے رہے، ظلم کرتے رہے، ان کے لیے آئے گی قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا الہ تمہارا ایک ہے، اور قیامت آ کر رہے گی، وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، بتائے گا اس دن کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ قیامت یقیناً آئے گی، اور اب تو دیکھیں سائنس بھی اس بات کو مان ہی چکی ہے کہ زمین آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی۔ زمین کیا، اس دن تو دیکھیں ہر چیز، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، سورج بھی، یعنی زمین آسمان جو ہیں وہ لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو اب اس دن کیا ہوگا؟ ہر قسم کے جو منافق لوگ ہیں، مشرکین ہیں، مسلمان ہیں، ہر قسم کے جو طبقے کے لوگ ہیں، سب اکٹھے کیے جائیں گے میدان حشر میں، اور ان کا پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ جو دل میں باتیں ہیں وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دسترس ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک جانتے ہیں انسان کو، اور پھر اس کے بعد کھول کر رکھ دیا جائے گا کہ کون کس درجے کی نیکی کرتا رہا۔ ایسی نیکیاں بھی لائی جائیں گی جن کے پیچھے کوئی اخلاص نہیں تھا، وہ ضائع کر دی جائیں گی۔ ایسی نیکیاں بھی لائی جائیں گی جو دنیا میں بظاہر بہت چھوٹی تھیں، لیکن ان کے پیچھے اخلاص بہت بڑا تھا، تو ان کا اجر جو ہے وہ بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا چھوٹا عمل بھی اس دن بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آئے گی قیامت۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو آج جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، ان پر یہ بات ثابت کر دی جائے گی کہ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں۔ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ ایک ایک جو انسان کے اندر سوچ ہے، انسان کا جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے جو ہم خود کر کے بھول گئے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اور واقعی اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت پر قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آخرت کس دن شروع ہو جائے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی آخری رات، یعنی اس کی آخری رات کس دن ہوگی۔ لوگ اچھے بھلے صبح اٹھتے ہیں، رات ان کی قبر میں ہوتی ہے، تو یہ جو ان کی قیامت ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اسے قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے عمل کی مدت ختم، اب کیا ہوگا؟ بس حساب کتاب شروع، یعنی جب فرشتے لینے آتے ہیں تبھی سے بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ قیامت ہی کا ایک منظر، یعنی پھر اس کے بعد کب اٹھایا جائے گا؟ روز قیامت ایک ڈانٹ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو اس پر مومنوں کے اوپر کیا واجب ہے کہ اس کی تیاری کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کو ایک مانتے رہیں۔ دیکھیں جو توحید کے ساتھ زندہ رہے گا نا، توحید پر زندہ رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا ہوگا،
کیونکہ سب سے پہلے توحید کی بات ہے نا، توحید ہی کے ساتھ سارے پیغمبر آتے رہے، تو اللہ کے ساتھ جو اس حال میں ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندے اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے زمین بھر گناہ کر لیے ہوں لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں بھی تجھ سے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے، تو باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے، قیامت کے دن حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کا حساب آسان لیں گے، کسی سے جو ہے وہ فوراً پوچھ گچھ شروع کر دی جائے گی، اور جس سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی وہ مارا گیا، کیونکہ کوئی انسان جو ہے اس کے عمل اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ نجات پا سکے۔ چھوٹے بڑے اکٹھے کر لیں تو ڈھیر لگ جاتا ہے، پہاڑ بن جائیں گے گناہوں کے۔ تو پھر کیا ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کی جائے، مومن اللہ سے ڈرنے والا ہے اور توحید پر زندگی گزارنے والا ہے، تو انشاءاللہ توحید کے ساتھ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں بہت ساری احادیث میں اس کی بشارتیں ملتی ہیں، تو سچ کرنے کا کام کیا ہے کہ توحید پر جیا جائے۔ خالی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا الہ اللہ ہے؟ کیا ہم صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ ہی سے لو لگاتے ہیں؟ جب ہم اپنی نماز میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے الہ سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا صرف وہی ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ تو جو انسان ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جیتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ اچھے انجام سے دوچار ہوگا اور اللہ سے اچھی حالت پہ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا آیت نمبر 88 میں فما لکم فی المنافقین فئتین، اب منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، مضمون جب تبدیل ہو گیا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کے صحابہ سے سوال کیا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اندھا کر دیا ہے، اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے تم راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راہ راست نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ کیونکہ اگر آیت کو صحیح مفہوم نہ سمجھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی دوسرا ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب، ہدایت کے ذرائع جو کہ انبیاء کی صورت میں ہیں، کتابوں کی صورت میں ہیں، شریعت کی صورت میں ہیں، واضح احکامات کی صورت میں ہیں، کونی یا قرآنی آیات کی صورت میں ہیں، سب پر واضح ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی، اور عقل بھی سب کو برابر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی آنکھیں دو تھیں اور کافر کی آنکھ ایک تھی اس لیے اس نے پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذریعہ جو ہے ہدایت کا ہر ایک کے لیے عام رکھا ہے، اور پھر اچھی بری بات کی تمیز بھی، اس کا شعور بھی رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر، ہر انسان کے اندر۔ اب کوئی تو چاہتا ہے جو بالکل بھی ایمان نہیں لاتا، کوئی ایمان لا کر کیا کرتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور کوئی کیا کرتا ہے کہ زبانی مسلمان ہو کر اس کے بعد اس کے عمل تبدیل نہیں ہوتے، اور اس کے عمل جو ہے وہ اس بات کے خلاف ہی چلتے ہیں جو اللہ نے کہا۔ تو ایسے منافق ہیں۔ جب انسان ایسے کوئی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے بعد وہ گمراہ ہو جائے اپنی خواہشات پر چلتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہاں اس سے مراد ہی یہ ہے، اللہ نے تو اسے ہدایت دی تھی لیکن اس کے اندر کیا تھا، اللہ نے اسباب دیے تھے لیکن اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر طلب نہیں تھی، اس نے کیا کیا، اس نعمت کو ضائع کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اسے تشبیہ دی ہے کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ یعنی دیکھیں، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں نیکی کے راستے پہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نیکی کے راستے پہ انسان چلتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی نیکی کرنا آسان کر دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان برے راستے پر چلتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو پلٹتے ہیں اگر ان کا شعور زندہ ہو، کیونکہ مومن تو ہے نا، مومن سے خطائیں، ایسا نہیں ہے کہ مومن سے خطا ہوتی نہیں، مومن فوراً پلٹتا ہے۔ لیکن گناہ گار کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، یعنی سرکشی کے ساتھ، ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتا ہے گناہ۔ خطا وہ ہوتی ہے جو انجانے میں یا نادانستہ ہو جائے، جو کہ جس میں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ شامل نہ ہو، انسان کا ارادہ نہیں تھا، نفس کے ہاتھوں تھوڑی سی دیر کے لیے بہک گیا اور فوراً پلٹ آیا، تو یہ ہے خطا۔
اور اگر گناہ یہ ہے کہ انسان جو تھا اس کو پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے، اللہ نے روکا ہے، وہ پھر بھی کر گزرے کہ کوئی بات نہیں، یعنی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دوسرا گناہ بھی آسان کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ گمراہ ہو گئے نا۔ تو پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا ہے۔ اب یہاں سوال کیا کہ تم منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کیسے دو گروہ بن گئے ہو؟ دراصل اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف نکلے، احد جو میدان تھا اس کی طرف نکلے، تو کچھ لوگ منافقین جو تھے، کیونکہ جو کلمہ پڑھ کے بظاہر تو ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن موت کا خوف ایسا طاری ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایمان مضبوط نہیں تھا نا، بلکہ ایمان تھا ہی نہیں، زبانی اپنے مفاد کے لیے انہوں نے کیا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ منافق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس مدینہ بھاگ گئے۔ کافی زیادہ لوگ تھے، اور اس میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا، جس نے کیا کیا تھا، جن کے ایمان کمزور تھے ان کو پتا ہوتا تھا، وہیں پہ مکین ہوتے تھے کہ کس کو ہم بہکا سکتے ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگوں کو وہ توڑ کر ساتھ لے گیا تھا۔ تو ان کے واپس ہونے کے بارے میں پھر صحابہ کے دو گروہ بن گئے، یعنی اب دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے گئے تھے جو کہ ان کسی نہ کسی کے عزیز رشتہ دار بھی تھے۔ تو اب صحابہ کے دو گروہ بنے، اور ایک کیا گروہ کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، یعنی یہ ہمیں جب نظر آئیں گے مخالف سمت میں ہم ان سے بھی لڑیں گے۔ اور دوسرا جو تھا گروہ کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے، انہوں نے تو کلمہ کہہ لیا ہے۔ تو پھر یہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان کے بارے میں کیوں گروہ بن گئے ہو، دو گروہ بن گئے ہو؟ یعنی ان کے لیے تو سزا جو ہے وہ لازمی ہے۔ منافق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ہے، اسی لیے جب قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا ان کے عمل کی بدولت، تو منافق کو درک اسفل میں ڈالا جائے گا۔ یہ منافق وہی ہوگا جس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، قول تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور اس کو جہنم میں کافروں سے نیچے ڈالا جائے گا۔ آپ سمجھے کسی اوون کی بیس میں ہیٹ کتنی زیادہ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے زیادہ غضبناک ہوں گے ان پر کہ انہیں سب سے نیچے ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کا قول اور عمل جو تھا یہ انہوں نے، کیونکہ منافق دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا کرتے رہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان بھیڑ جو شیر کی کھال پہن کر بھیڑ ہی رہتا ہے نا ہمیشہ، تو یہ ایسے لوگ تھے جو کہ زبانی کلمے پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ بظاہر تعداد میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن جب مسلمانوں پر کوئی مشکل پڑتی تھی یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہ بیک اپ اپنا ان کا یو ٹرن شروع ہو جاتا تھا۔ تو پھر کیا ہے، یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی نرمی نہیں رکھی جائے گی۔ اب دیکھیں منافقوں نے تو واپس جا کے اپنا منافقت کا ثبوت دے دیا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیوں دو گروہ میں بٹ گئے ہو، یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اب یہ مجرموں کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل بھی کیا جائے گا، کیونکہ منافقوں کے لیے قتل تک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ جب تمہیں یہ مشرکوں کی دشمنوں کی صف میں نظر آئیں، تم نے ان پر رحم نہیں کرنا، صرف اس وجہ سے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھے، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں پر جو ہے نا خود بھی کیا کہا صحابہ کو کہ ان کے بارے میں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، واجب القتل ہیں، کیونکہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ منافق کبھی بھی اچھے ارادے سے شامل نہیں ہوتا تھا، یعنی منافقین اچھے ارادے سے مسلمانوں کے اندر گھلتے ملتے نہیں تھے، ان کی تو ارادے ہی اور ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے یا تو مسلمانوں کو ہی پلٹا دیں، بعض اوقات وہ جاسوس بن کر شامل ہوتے تھے تاکہ اپنے لوگوں کو جا کر بتا دیں کہ مسلمانوں میں کیا صلاح مشورے ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حکمت عملی کیا طے کی ہے، تم سے کیسے نمٹا جائے گا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کی مجلسوں میں گھسا کرتے تھے صرف ایک زبانی کلمہ پڑھنے سے۔ تو دیکھیں زبان کا قول اور انسان کا عمل اگر ایک مطابق نہ ہو، ان میں کو ریلیشننگ نہ ہو، نام تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر اس کے بعد ہر عمل وہ ہو جو کہ یہود و نصارہ والا ہے، یا ہر عمل وہ ہو جو کہ مشرکین والا ہے، عمل جو ہے اس کے بالکل برعکس ہو، تو پھر یہ کیا ہے، یہ منافقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمیں اپنے اوپر منافقت کو چیک کرنا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفات کھول کر کیوں بتائی ہیں قرآن مجید میں، تاکہ اس آئینے کو سامنے رکھا جائے، مومن جب اس کو پڑھیں
تو ساتھ اپنے اوپر بھی نفاق کا خوف ضرور رکھیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ بڑی واضح اور کھلی ہیں، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ اگر کسی انسان کے اندر ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نفاق کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں میوزک کو لے لیجئے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ انسان کے دل میں نفاق کو اگاتا ہے، گرو کرتا ہے نفاق۔ تو یہ گانا بجانا بظاہر اس کا کیا نقصان ہے؟ انسان کوئی عمل کرے، ادھر نماز پڑھ کے ادھر بیٹھ کے پھر کوئی گانا سننا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ یہ چیز آہستہ آہستہ اس کے اندر دل میں نفاق جو ہے وہ جڑ پکڑتا چلا جائے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اندر سے وہ منافق ہو چکا ہے۔ اندر سے پھر آہستہ آہستہ اس کے عمل کمزور ہوتے ہیں، پھر وہ زبانی کلامی مسلمان رہ جاتا ہے، اور پھر عمل بالکل پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو بچنے کی چیز ہے، بہت خوف کھانے کی چیز ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق۔ نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، پتہ نہیں کب وہ ہمارے دلوں میں آ جائے اور ہم پر پکڑ پھر کیا ہوگی جب روز قیامت ہم کھڑے ہوں تو ہم پر یہ عقدہ کھلے کہ ہم تو منافق تھے، ہمیں تو خود بھی پتہ ہی نہیں تھا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق سب سے زیادہ بے خوف ہوتا ہے اپنے اوپر نفاق سے، اور مومن سب سے زیادہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں۔ تو ہمیں دیکھیں کہ کہیں ہم بے خوف تو نہیں، صحابہ کرام کیوں اتنا خوف رکھتے تھے، حضرت عمر کیوں اتنا خوف رکھتے تھے کہ کہیں مجھ میں میرے اندر منافقت تو نہیں، حضرت حذیفہ بن یمان جو کہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے جا کر کیوں پوچھا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا نام تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا، کیونکہ وہ رازدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ میں منافقوں کے نام ان کو بتا دیے تھے اور ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ آپ نہیں بتائیں گے کسی کو یہ نام، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر ڈرا کرتے تھے، پریشان رہتے تھے، بار بار جا کے سوال کرتے تھے میرا نام تو نہیں ہے۔ اور دیکھیے کیسے صحابہ تھے جن کی زندگیاں گزر گئیں قربانیاں دیتے ہوئے، تو وہ بھی خوف رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق اتنا خطرناک کیوں ہے، اگلی آیت میں بتا دیا، آیت نمبر 89 میں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کے ارادے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس آیت میں، فرماتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں یعنی یہ منافق کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ، تم بھی نکل جاؤ، تم بھی نہ رہو دین میں، تمہارے اندر کا اخلاص بھی ختم ہو جائے، کیونکہ منافق کے اندر اخلاص تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے یہ خود ہوئے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منافق کو کافر کہا ہے، منافق کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کا عمل انکار کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا، اللہ کے احکامات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں، اور اگر ایسا وہ نہ کریں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ کتنی سخت آیات ہیں منافقوں کے لیے، یہ مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جن کے بارے میں سورۃ بقرہ میں شروع میں آغاز میں بھی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کبھی جن کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی، یعنی ان کو نور بصیرت ملا تھا، ان کو نور ہدایت کا ملا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے اوپر کیا ہے، ان کے اوپر خواہشات کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی ہے اور یہ نہیں دیکھ سکتے، تو اندھیرے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی سے نپٹا ہے ان کے ساتھ، اور کیا کہا کافر کہتے ہوئے کہ یہ واجب القتل ہیں، جو مسلمانوں کو قدم قدم پر دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی بھی اقسام تھیں جو کہ مدینہ منورہ میں تھیں، طرح طرح کے منافق تھے، ان کی بھی کیٹیگریز تھیں۔ اب اس میں دیکھیں منافقوں کی ایک قسم وہ تھی جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، اور وہاں کے جو ارد گرد والے قبائل تھے سبربز میں، اس میں وہ رہا کرتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار تو ضرور کرتے تھے، لیکن عملی طور پر جو ان کے ہم وطن کافر ہیں، یعنی جو وہاں پر رہا کرتے تھے نیٹیوز، یہ ان کا ساتھ دیتے تھے یا ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ میں آ جائیں، تمہارے ساتھی بن جائیں،
تب تم کیا کرو گے؟ تب انہیں چھوڑو گے یا ان پر ترس کھاؤ گے، ادروائز ان کو تب تم ان کو اپنا سچا ہمدرد سمجھ سکتے ہو، ورنہ ان کے زبانی دعووں پر مت جانا، کیونکہ یہ عملی طور پر اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ تمہاری ہی جڑیں کمزور کر دیں گے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ منافق کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے وہ نہ اپنے کافروں کے تھے اور نہ مسلمانوں کے تھے، زبانی طور پر کلمہ پڑھ کے یہاں تھے اور دلی طور پر وہاں تھے۔ تو ایسے لوگ، منافق جو ہے وہ دو رخا شخص ہوتا ہے، وہ کسی کا ساتھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ منافقوں کو جو ہے وہ اپنا دوست، دلی دوست اور مددگار نہ بناؤ، یہ تمہاری مدد کبھی کریں گے ہی نہیں۔ پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس حکم سے وہ منافق مستثنا ہیں، یعنی کچھ ایگزمپٹڈ منافق بھی جو ہیں، کس چیز سے مستثنا ہے؟ قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی کچھ وجہ تھی، وجوہات تھیں، ان کے کچھ معاہدے تھے منافقوں کے، اس کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے یہاں پر کہ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنا ہیں جو ایسی قوم سے جا ملیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، پیس ٹریٹی تمہاری ان کے ساتھ ہوئی ہو، اور یہ منافق جو ہیں ان کے ساتھ جا ملیں اور ان کے اندر، یعنی ان کے ساتھ ہی مل کر رہ رہے ہوں، تو تم ان پر حملہ نہیں کرو گے، انہیں مارو گے نہیں، کیونکہ تمہارا اس قوم سے معاہدہ ہوا ہے اور اب یہ اس قوم میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبائلی نظام تھا، یعنی ٹرائبز میں رہا کرتے تھے عرب، اور ہوتا کیا تھا کہ ایک عرب کسی دشمن قبیلہ بھی اگر کسی مسلمان کو پناہ دے دیتا تھا تو باقی جو اس کے دوسرے حلیف قبیلے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو، کیونکہ وہ سسٹم تھا، آہستہ آہستہ اس کو قبائلی سسٹم ختم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ لوگ جو تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، تو ان کافروں کو، ان منافقوں کو مت مارنا، کیونکہ ابھی وہ اس قوم میں ہیں۔ یا پھر اس سے وہ بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس دل برداشتہ ہو کر آتے ہیں، یعنی یہاں پہ کیا کہا کہ وہ دل برداشتہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ نہ وہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں ہیں اور وہ تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، یعنی کن لوگوں سے جنگ جائز نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس حکم سے، قتل کا حکم جو دیا گیا منافقوں کو، دو طرح کے لوگ مستثنا ہیں، دو طرح کے منافق مستثنا ہیں، یعنی جن سے معاہدہ ہو گیا نمبر ایک، اور یعنی مسلمان اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ پیس ٹریٹی قائم ہے، اس کے بعد ان سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ منافق، دوسری قسم وہ ہے جو غیر جانبدار ہیں، نیوٹرل ہیں، یعنی عملی طور پر وہ کمزور ہیں لیکن وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیں، اور نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ ہیں عملی طور پر، یعنی وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، تمہارے ساتھ صلح کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ تم بھی ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ سامنے آ کر کھڑے نہ ہو جائیں، تم سے لڑنے نہ لگے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا۔ اگلی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کیٹیگری جو ہے وہ بتائی ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهِمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کی اس ورسٹ کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر ایسے بھی لوگ تمہیں ملیں گے، یعنی ایسے منافق بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، یعنی بظاہر تو امن پسند بن کر رہ رہے ہیں، نہ دلی طور پر تمہارے ساتھ ہیں، دلی ہمدردیاں اپنے کافروں کے ساتھ ہی ہیں، لیکن بظاہر امن سے رہ رہے ہیں، ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں
اور نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ ہی اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ گرفتار کرو، ان کو قتل کر دو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، یعنی سلطان مبینہ، تم پر دلیل کافی ہے کہ ان کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں بظاہر یعنی امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر یہ تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں، تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، تم سے لڑنا چاہیں، تمہاری جڑیں کمزور کریں، یہ اور پھر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، ایسی سازشیں کریں، تو تم ان کو مار سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دلیل دے دی ہے کہ تم انہیں جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ منافقوں کو قتل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح آیات جو ہیں یہ اتاری ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کی سرشتیں جو ہیں وہ کھول کر رکھی ہیں۔ قرآن کیونکہ تین کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے یعنی کہ انسانوں کو، اور وہ کیا ہے کہ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو مومن ہیں، جو کافر ہیں، اور جو منافق ہیں۔ تو منافقوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا کیونکہ یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب یہاں پر قتل خطا کی بات ہوگی، قتل کی بات ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی منافقوں سے ہٹ کر پھر اب مضمون آ رہا ہے قتل پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، یعنی ایمان والے کو، الا یہ کہ یہ خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے۔ اب یہاں قتل خطا کی بات کی گئی ہے، قتل خطا، اور پھر اس کے بعد اس آیت میں اس کا کفارے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی کیا کہا، اب دیکھیں قتل خطا کیا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ خطا سے کیا مراد ہے، ارادہ نہیں تھا، یعنی چاہتے نہیں تھے لیکن ہو گیا۔ کسی مومن کی بات کی کہ مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرتا الا یہ کہ کوئی خطا سے کام ہو جائے۔ اب خطا میں دیکھیں کیا صورت ہو سکتی ہے، یعنی اگر کسی کو کہیں پتھر مارا، جا کے کسی کو لگ گیا، یعنی شکار کے لیے پتھر مارا یا گولی چلائی، اور وہ اس شکار کو جا کر لگنے کے بجائے کسی مسلمان کو لگ گئی اور وہ مر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے، اور اس کے علاوہ دیکھیں نا اندھی گولی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اچانک کہیں سے آتی ہے، اور ہم نے ایسے کیسز بہت دیکھے ہیں جو اچانک انسان چھت پہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی گولی لگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اچانک کہیں سے آ کے کسی کو لگ جاتی ہے۔ یہ ہے قتل خطا۔ ایک انسان مارا گیا، اپنی جان سے چلا گیا، لیکن مارنے والے کا ارادہ نہیں تھا، یعنی مسلمان کا ارادہ نہیں تھا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ ماری تو کوئی چیز عمدن ہی تھی، یعنی کوئی چیز جس سے اس کو ہٹ تو کیا تھا سیلف ڈیفenس میں، ارادہ مارنے کا نہیں تھا، یعنی ارادہ یہ نہیں تھا اپنے ڈیفenس کے لیے کوئی چیز ماری اس کو دے کے، لیکن مارنے والے کو یہ گمان نہیں تھا کہ اس کی ضرب ایسے لگے گی کہ دوسرا مر ہی جائے گا، یعنی آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک کوئی چیز اٹھا کے مار دی، ارادہ قتل کا نہیں تھا، ویسے ہی دو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں، یا کوئی چیز اٹھائی ماری کہ اچھا اب اس کو پوچھوں، اور وہ وہاں جا کر اس کو کہاں لگ گئی، ایسے کسی جگہ پر لگی کہ بس اس کو موت واقع ہو گئی۔ تو دوسری صورت قتل خطا کی یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ لڑائی وغیرہ، یعنی کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے، یہ کہ میدان جنگ میں ہوا کرتا تھا نا، کہ اگر کسی مسلمان کو سمجھے، یعنی کیونکہ وہاں اتنا لڑائی کے وقت اتنی افراتفری ہوتی تھی کہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور کسی میں جلدی میں اچانک کسی پر تلوار چلا دی یا تیر برسات دیے، اور وہ مسلمان تھا اور لگا کہ یہ شاید یہ کافر ہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایسا ہوا بھی تھا۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھ کے مار ڈالا تھا، یعنی قتل خطا ہوا تھا ان سے، وہ سمجھے کہ یہ کافر ہیں۔ کیونکہ حالانکہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرف گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کہتے رہے زور سے کہ میرے والد ہیں میرے والد ہیں، لیکن افراتفری اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو ان کی آواز سنائی نہیں دی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ روک رہے ہیں کہ یہ میرے والد ہی کافر نہیں ہیں، اور ان کے والد کو وہاں پر مار دیا گیا۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ اب آج دیکھیں، آج بھی جو ایک اور صورت جو بہت زیادہ عام ہے وہ کیا ہے، ٹریفک حادثے،
اب دیکھیں نا، جانے والا جو ڈرائیور ہے اگر بہت بے احتیاطی ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ارادہ نہیں ہے، بے احتیاطی تو ویسے بھی، کیونکہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائیورز کے، اکثر جب بے احتیاطی سے ڈرائیور چلاتے ہیں تو ان کی اپنی جان رسک پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور آرام سے ہی چلا رہا ہے، لیکن اچانک کوئی سامنے آ گیا، نہ گزرنے والے کا ارادہ تھا، وہ جلدی میں تھا، اور نہ جو جس کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، یعنی اس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ تھا، وہ تو جا رہا تھا اپنے راستے میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قتل خطا ہے۔ اور جیسے یہ اندھی گولیاں، جیسے آپ کو میں نے بتایا نا، اسی طرح کی کوئی بھی چیز اچانک کہیں ہٹ کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہنسی مذاق میں لوگ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گولی چل جاتی ہے، کوئی رائفل صاف کر رہا تھا، اچانک گولی چلی، گھر میں کوئی فیملی کا بندہ ہی مر جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں، یہ قتل تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے قتل خطا۔ اس کا کفارہ بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر غلطی سے کوئی قتل کسی مومن کو کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی دیت بھی ادا کی جائے گی۔ اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا لیکن تمہاری دشمن قوم سے تھا تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا ہے، یعنی وہ دشمن قوم کے ساتھ تھا، وہ ایمان والا تھا لیکن رہ وہاں رہا تھا، اس قبیلے میں رہ رہا تھا۔ اور اگر ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل پینلٹی بتا دی ہے کہ ان کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو، کیونکہ غلاموں کا ٹرینڈ ہر وقت تو نہیں تھا، اور اس وقت بھی بعض اوقات غلام میسر نہیں ہوتا تھا، یا پھر اتنی استطاعت نہیں ہوتی تھی، تو پھر کیا کہا؟ تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قتل خطا کی بات کی گئی، اور یہ جو سزا ہے اور یہ جو کفارہ ہے، اب یہ کس صورت میں کہا گیا ہے؟ یہ جب شرعی عدالتیں ہیں نا، شرعی نظام ہے، یہ وہاں پر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں قتل خطا کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ قتل خطا کی صورت میں اگر آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی مارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پکڑ لیا جاتا ہے فوراً۔ اگر جو ہے وہ پروو ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ گلٹی پروو ہو جائے تو سزا بھی مل جاتی ہے، حالانکہ وہ قتل خطا تھا۔ لیکن اسلامی جو سزائیں ہیں وہ یہاں پر بتا دی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کفارہ بتا دیا ہے، ارادہ ہی نہیں تھا مارنے کا، تو پھر کیا کریں؟ دیت ادا کریں۔ اگر مقتول کا یعنی مومن جو ہے دوسری قوم سے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے پہ سارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ قتل خطا کی بات ہے، یعنی جو کہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں قتل خطا جو ہے، اس کے بارے میں جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان کا ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اس کے بارے میں جو ہے نا جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی کچھ جو ہے مقدار رکھی تھی، اور انہوں نے یہ جو دیت ہے نا اس کے بارے میں، کیونکہ دیت کتنی ادا کرنی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے تعین ضروری ہے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ دیت جو ہے، خون بہا جو ہے، وہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہوگی۔ 100 اونٹوں کی، 100 اونٹ ہوں گے یا ان کی قیمت کے برابر ادا ہوگی رقم۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال تک ہے، یعنی اگر خون بہا دینا ہے تو 3 سال کے اندر اندر دیا جائے گا، اور یہ دیت اگر مقتول کے وارث چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ مختلف جو ہیں صورتیں بتا دی گئی ہیں، آسانیاں بھی دے دی گئی ہیں، مومن کو آزاد کرنا، اگر مومن غلام آزاد نہ ہو سکے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھنا ہے۔ اب آگے قتل خطا کے بعد قتل عمد کی بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جان بوجھ کر قتل کرنا، آن پرپز قتل کرنا، ارادتاً قتل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے قتل عمد، یعنی انسان پورے ارادے سے کسی کو مار دے جان سے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر دانستہ طور پر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، معافی نہیں ملے گی اس کو۔ قتل وہ جرم ہے، گناہ ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلے روز قیامت جو فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل کا ہوگا، قتل کا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرم ہے کہ کسی مومن کو مار دیا جائے جان بوجھ کر۔ اور آج اب ہمارے ارد گرد دیکھیں انسانی جان کی کیا قیمت ہے، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے پر ایک مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی جھگڑے پر، چھوٹی سی تلخ کلامی پر کسی مسلمان کو مار دیا جاتا ہے آن پرپز۔ یہ قتل خطا نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بتائی ہے؟ جہنم۔ اور ہمارے سوسائٹی میں کیونکہ اسلامی جو ہے شریعتی نظام نہیں ہے، شرعی نظام نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو امیر ہے، اثر و رسوخ والا ہے، انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، بظاہر تھوڑی سی دیر کے لیے پکڑے جاتے ہیں، اول تو پکڑے بھی نہیں جاتے، اور اگر پکڑے جائیں تو ضمانت ہو جاتی ہے، اور اگر ضمانت نہ ہو تو پھر بظاہر تھوڑی سی دیر کیس چلا کے تھوڑی سی دن جیل میں رکھ کر چپکے سے بعد میں نکال دیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ قاتل دندناتا پھرتا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کو واجب کیا؟ اس کو زندگی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے، قصاص نہ لیا جائے، تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی آرام سے مارتا پھرے گا۔ آج ہمارے ہی ملک میں کیوں اتنا قتل عام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ حرج عام ہو جائے گا، قتل۔ تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، نہیں نکلے گا وہاں سے، ہمیشہ رہے گا۔ معافی نہیں مانگی تھی، یا اس پر قصاص اس کو دنیا میں نہیں دیا گیا، یعنی اس سے نہیں لیا گیا، اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا گیا، تو آخرت میں جا کر تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنے والا ہے۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے۔ یہ ہے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب، جہنم کی وعید، لعنت۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں اللہ نے اکٹھی کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں پر کتنے غضبناک ہیں، اور روز قیامت جب ان کا حشر نشر کیا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ آج تو مہلت ہی مہلت ہے نا، تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے ہی نہیں والا، کون پکڑے گا؟ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس پکڑ کا اشارہ یہاں دے دیا ہے۔ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، اور اللہ کا غضب اور ان پر اس کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں جتنا مرضی بھاگ لے، کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، مومن کی جان کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی عزت، مومن کے جان، مومن کا مال، ہر چیز کی حرمت۔ آج ہم دیکھیں دوسروں کی عزتیں بھی اچھالتے پھرتے ہیں، کبھی طنز کر دیا، کسی مجلس میں ذلیل کر دیا، غیبت کر دی، مومن کی جان کی، مومن کی عزت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، قتل کر دیا جب مرضی، مال چھین لیا جب مرضی۔ اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ، اور خانہ کعبہ جانے کے لیے ہم تڑپتے ہیں کہ وہ اتنی مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ مومن کا تو سب کچھ اس سے بھی زیادہ محترم ہے، تو کیا کرنا ہے؟ پھر بچنا ہے۔ اور یہاں پر لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، عذابًا عظیما، عذاب نہیں خالی کہا، عظیما، اللہ کا عظیم عذاب۔ آپ سوچ، انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے وہ عذاب عظیم کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسے کسی بھی شیطان کے چنگل میں بچنے سے، جانے سے محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان ہی ہے جو انسان کو پھر بھٹکا کر وہاں تک لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے قتل خطا کا تو اور توبہ کا طریقہ تو بتا دیا، لیکن مومن کا قتل عمد جو ہے انتہائی شدید گناہ ہے، اور بعض جو علماء ہیں ان کے نزدیک تو اس کی معافی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اگر فرض کریں کسی نے قتل کر دیا تھا کسی کو جان بوجھ کر، دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کسی نے ایسا ٹھکانے لگایا اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اس کی لاش بھی کیا کی، ڈسپوز آف کر دی، کہیں دبا دی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو اگر ایسا انسان خالی توبہ کر لیتا ہے، بعد میں احساس کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو بعض مفسرین کے نزدیک، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک، اس کی یہ معافی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت غضب ناک ہو کر یہ آیت نازل کی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو ہے اس پہ توبہ جو ہے وہ اس کی قبول کر لی جائے گی، کیونکہ اس کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کو نہیں، کہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس بات کو اسٹیمپ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ مفسرین صرف مختلف احادیث کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کی جو گناہ ہے وہ شدید ہے۔ اب دیکھیں احادیث کے ذریعے بھی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو
اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے لیے اس دن یوم النحر کی، تمہارے اس شہر مکہ کی، اور تمہارے اس مہینہ ذی الحجہ کی حرمت ہے. یعنی اتنے ہی محترم ہے. مزید ڈگنیفائی کر دیا گیا کہ جیسے یوم عرفہ، یوم نحر اور شہر مکہ کی حرمت کتنی زیادہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک. پھر فرمایا نیز فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. یعنی اب یہاں حدیث کیا بتا رہی ہے؟ قتل کرنے والا بھی کافر ہے، کافر نہ بن جانا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. جب دو مسلمان تلواریں نکال کر لڑیں، پہلے تو تلواریں ہوتی تھیں، آج کے دوسرے جو بھی ویپنز ہوں وہ دیکھ لیں. آج کے ایرا میں جو بھی ویپنز ہیں، یہ حدیث ہر دور کے لیے صحیح ہے کہ اگر دو مسلمان اس حالت میں لڑیں کہ ان کے پاس ان کا اسلحہ اور اس اسلحے سے لڑنے لگیں تو اس میں سے ایک مارا جائے تو جو مارا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، حالانکہ بظاہر تو وہ مظلوم ہے، اس کو تو مار دیا گیا. اس کے بارے میں صحابہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل تھا، ٹھیک ہے، اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کا کیا قصور تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا. یعنی پہلا نشانہ دوسرے کا لگ گیا، یعنی قاتل کی جو ہے وہ لاٹری نکل آئی، اس کی جان بچ گئی. قتل تو وہ بھی کرنا چاہتا تھا، ارادہ تو دونوں کا تھا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا. ویپنز یعنی ہتھیار تو دونوں نے نکالے تھے اسی لیے کہ میں ختم کر دوں اس کو. تو جس کا وار چل گیا، جس کا داؤ لگ گیا، وہ بچ گیا، اور دوسرا مارا گیا. لیکن مر کر بھی وہ جہنم میں ہی جائے گا کیونکہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا. ارادوں پر پکڑ ہوگی، ارادوں پر ہی بخشش ہوگی. نیت سب سے بہترین، سب سے اہم چیز جو ہے نا، ایسنس ہے ہر نیکی کا، ہر برے کام کا ارادہ. اس کے علاوہ ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر، پیشانی کے بال اور سر یعنی اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا. جو قتل کر دیا گیا تھا مقتول، اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. سر ہی اٹھا کے لا رہا ہوگا قاتل کا، مقتول قاتل کا سر اٹھا کر لا رہا ہوگا اور بالوں سے پکڑا ہوا ہوگا، اور اللہ کے پاس آ کر، اور جو قاتل ہے اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ نہ یہ آیت منسوخ ہے اور نہ یہ آیت بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن اور احادیث میں پھر ہمیں دوسری دلیل بھی ملتی ہے. تو اس لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا محکم ہے اور کسی چیز نے اسے منسوخ نہیں کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بہت سخت پکڑ ہے قتل عمد کی. پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حکم دیا، فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو یعنی جہاد پر نکلو، جہاد کے لیے نکلو، قتال کے لیے نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے، یعنی میدان جنگ میں کوئی تمہیں سلام کہے، سلامتی مانگے یا سلامتی تم پر بھیجے، تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو، اس کے بارے میں پتہ کر لیا کرو. اب دیکھیں یہاں پہ بہت اہم حکم ہے. یعنی کسی مومن اگر کسی نے سلام کہہ دیا ہے تو پھر کیا کرنا؟ اس کو قتل نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیں ابتدائی اسلام جب تھا نا، شروع میں جب اسلام آیا تھا تو السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ مسلمانوں کا شعار تھا. یعنی اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، فوراً ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے تھے، اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا کیونکہ دشمن اتنے زیادہ تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، کافر جو تھے. تو جب کوئی السلام علیکم کہتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا اس کے سامنے والا مسلمان ہے. یہ بہت بڑی نشانی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت کے دیکھیں ڈریس سارے ایک ہی جیسے تھے، عربوں کے ڈریس سے بھی نہیں کوئی پہچان سکتا تھا.
اس وقت کے رواج، رسم و رواج بھی اسی طرح کے تھے، ایک ہی جیسے تھے. تو اگر کوئی چیز سے پہچانا جاتا تھا وہ السلام علیکم سے پہچانا جاتا تھا. تو پھر کیا کہا کہ اگر کافروں کی لڑائی کے دوران کوئی بھی مشکل پیش آ جاتی، تو اگر کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا تو مسلمانوں کو پھر کیا ہوتا، دھوکا پڑتا کہ یہ شخص جو ہے مسلمان نہیں ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے یہ کلمہ صرف زبانی ادا کر رہا ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے اور لوٹ لیتے تھے کہ میدان جنگ میں. اب کیونکہ ایسا ہوتا بھی تھا کہ اگر کوئی بھی انسان، اس کو پتا چلے کہ اب مسلمان کی تلوار کے نیچے آ گئے تو فوراً السلام علیکم کہہ لے یا لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ مسلمان فوراً اس پہ ترس نہیں کھاتے تھے، اسے مار دیا کرتے تھے اور پھر اس کا مال غنیمت بھی جو ہے اپنے ساتھ لے لیتے تھے. اسی سلسلے میں دو احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں سے ملا، یعنی چرواہا کہیں جا رہا تھا، اور اس نے مسلمانوں کو کہا السلام علیکم، راستے میں تھا. مسلمانوں نے اسے بہانہ خور سمجھ کر مار ڈالا. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں دیکھ کے اس نے سلام کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے فوراً اسے مار دیا، اور اس کی جو بکریاں تھیں وہ بھی ہتھیا لی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے قتل کیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بخاری کی حدیث ہے. یعنی اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو تم یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. اب اسی طرح دیکھیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مزید بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نے ہمیں حرکات بھیجا قبیلہ جہینہ کی طرف. ہم نے الصبح صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی. میں اور ایک انصاری ایک آدمی سے ملے، جبکہ ہم نے اس پر قابو پا لیا تھا. یعنی ایک آدمی ملا ہمیں، انہوں نے اس سے قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ جو انصاری میرے ساتھ تھا وہ تو رک گیا، یعنی اس نے اپنے ہاتھ روک لیے، مگر میں نے نیزہ چلا دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا. پھر جب ہم واپس آئے تو یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، یعنی ان تک پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پناہ چاہنے کے لیے ایسا کہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں کبھی مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اسلام ہی نہ لایا ہوتا. یعنی اتنی پکڑ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے پوچھے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا، یعنی اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی قتل کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا، میں نے یہ خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، اب لاتا، یعنی یہ میرا گناہ اسلام کی حالت میں میرے اوپر نہ لکھا جائے. یہ انہوں نے گمان کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سرزنش کی تھی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا. حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا، یعنی کافروں کو مار رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساتھ ساتھ وہ کہتے جا رہے تھے کافر ہم نے دین بدل لیا، ہم نے دین بدل لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا یا اللہ میں خالد کے کام سے بیزار ہوں. یعنی انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا کہ خالد نے غلط کیا، جب انہوں نے کہہ دیا تھا تو پھر انہوں نے کیوں ان کو قتل کر دیا. تو اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ایسے مقتولین جو ہیں جو کہ اس وقت جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا، ان کی دیت بھی خود بیت المال سے ادا کی کہ یہ مقتول تھے، یعنی ان کو غلط قتل کیا گیا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے جو اسے مار دیا تم نے؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، یعنی انہوں نے ایک کنڈیشن پوچھی، میرا ایک ہاتھ کاٹ دے پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو کیا اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ یعنی انہوں نے کیا پوچھا کہ اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا، وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور کاٹ کے ایک درخت کے پیچھے چھپا اور پھر مجھے کہنے لگا بچنے کے لیے کہ میں اسلام لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا حضرت مقداد بن اسود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اب اسے قتل کر سکتا ہوں؟ اس نے یہ کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کر.
اس نے مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرا ہاتھ، اس آدمی نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ کہا تھا، یعنی نقصان تو وہ مجھے پہنچا چکا، میں پھر بھی اسے قتل نہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت قتل کر، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، ورنہ اگر تو اسے قتل کر دے گا تو تو اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی کہ وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، تو اگر تم اسے قتل کر دو گے یہ کہنے کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ تو منع کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ اگر ایسے کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو گمان پر معاملہ کیا جائے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، وہی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت بھی دے دیتے تھے، جہنمیوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے، لیکن آج کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں یہی کہتے تھے کہ اب ہم گمان پر فیصلہ کریں گے، یعنی جو ظاہر ہے ہم اس پر فیصلہ کریں گے، جو انسان کے ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا جا سکتا کہ کون کس حد تک ایمان لے آیا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کافر نے اگر جان بچانے کے لیے بھی کلمہ پڑا تھا، لیکن فرض کریں اگر یعنی ایک شخص نے کلمہ پڑھا اسے مار دیا جائے، تو اس میں زیادہ چانسز کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دل میں یعنی اصل میں نیت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا ہو، تو ایک مسلمان کو قتل کر دینا زیادہ برا ہے بجائے اس سے کہ ایک کافر کی جان چھوڑ دینا۔ تو اس لیے کیا کیا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں اسی وقت بعض اوقات وہاں دل میں جھانک کے تو نہیں دیکھا جا سکتا، یا اس کی پوری لائف ہسٹری اٹھا کے تو نہیں دیکھی جا سکتی، دل کو چیر کر بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تو سب سے بہتر کنڈیشن کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر قتل کرنا چاہتے ہو پہلے تحقیق کرو کہ اس نے کیا ہے ایسا۔ پھر فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، یعنی کیا کیا ہے تم نے قتل کیا ہے تحقیق کے بغیر، السلام علیکم کہنے والے کو جو جلدی سے قتل کیا، صحابہ نے قتل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسامہ نے اس کی بکریاں لے لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں تو دنیا کی زندگی کا سامان چاہیے اور اللہ کے پاس تو بہت سارے اموال غنیمت ہیں، یعنی چھوڑ دو، صرف مال کے لیے دوسرے کو کیوں قتل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو مال غنیمت بہت زیادہ ہے، یعنی قتل کرنے کی ایک وجہ مال بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کی ساری بکریاں مجھے مل جائیں گی، اب مجھے تو پتا ہے اور میں تو جا کے کہہ دوں گا کہ یہ تو تھا ہی نہیں مسلمان، اس نے تو ایسی جھوٹی موٹی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر مزید کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے، اللہ کے پاس تو اس سے زیادہ بہترین مغانم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو بہتر غنیمتیں ہیں، تو پھر ان کا سودا کرو، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو یا پھر صرف گمان پر قتل نہ کرو۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، بار بار اللہ تعالیٰ حکم دے رہے فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے تمہاری اپنی حالت بھی تو یہی تھی، یعنی تم بھی تو مسلمان نہیں تھے، تم بھی تو ایک وقت میں کلمہ پڑھ کر ہی مسلمان ہوئے ہو، اگر تم مسلمان ہوتے اور اس وقت تمہارے کلمہ پڑھنے پر یقین نہ کیا جاتا تو پھر کیا صورتحال ہوتی؟ تو ہو سکتا ہے سامنے والے نے بھی اسی طرح دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنا پہلی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہی تم نے بھی کلمہ پڑھا تھا اور تم ایمان میں داخل ہو گئے، تو اس کے لیے بھی ایسی ہی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا کرو، اللہ نے تو تم پر احسان کیا تھا کہ تمہیں ایمان کی دولت دے دی، تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس وقت اس پر بھی احسان کر لیا ہو، یا پھر اس وقت تم اس احسان کر دیتے، چھوڑ دیتے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ بھی تمہارے عمل سے متاثر ہو کے، کیونکہ ہوتا تھا ایسا، عمل سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جائے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول دیا ہے فتبینوا، تحقیق ضرور کر لیا کرو، خواہ مخواہ اندھیرے میں تیر نہ چلا دیا کرو، یعنی بے گناہ لوگوں کو نہ مار دو، ایسا نہ ہو کہ تم نے کچھ سوچا ہے اصل میں کچھ اور ہو اور سامنے والا ایمان لے آیا ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو بھی کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے، یعنی جو تمہارے نیت ہے نا دل میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ کہیں تم نے غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں مار دیا، کہیں تم نے صرف اپنا غصہ اتارنے کے لیے تو نہیں مار دیا کہ سامنے والے نے تم پر ضرب لگا دی تھی، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تو تحقیق کر لینا جو ہے وہ لازمی ہے، یعنی کسی پر بھی کبھی بھی کوئی الزام لگا دیا جائے یا گمان، سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کر لی جائے۔ یہ اسلام ہمیں بار بار ایسی چیزوں پر، اسلام ہمیں قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ہم نے پچھلے ایک دو لیسن پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں کیا کہا کہ اگر کوئی خبر اڑاتا ہے، کوئی افواہ پھیلاتا ہے
تو تب بھی تحقیق کر لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو پھر ضروری کیا ہے کہ خواہ مخواہ اندھیرے میں تیر نہ چلائے جائیں، تحقیق کی جائے۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے تحقیق کر لی جائے۔ کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے کہ فلاں نے تو تمہیں یہ کہا ہے، تمہارے بارے میں یہ کہا، اور آپ پھر کیا کریں؟ اس نے تو اپنا تیر چلا دیا آنے والے نے، اور آپ نے کیا کیا؟ جواباً جس کے بارے میں اس نے کہا ہے، آپ نے اس کو کیا کہا؟ ہاں ہاں وہ تو خود بھی ایسا ہے، اس نے تو یوں کیا تھا، اور آپ نے پوری کہانیاں ڈالنی شروع کر دی، اور آنے والے کا کام بن گیا، وہ کوئی بھی نیت لے کر آیا ہو۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ تحقیق کی جائے کہ آیا جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور یہاں پر جو آیت کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ میدان جنگ میں بھی تحقیق کر لی جائے کسی کو قتل کرنے سے پہلے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان جنگ کی بات ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر غیر اولی الضرر غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی بغیر معذوری کے بیٹھے رہیں، یعنی جہاد میں شامل نہ ہوں، قاعدون جو جمے رہیں اپنی جگہوں پر، اپنے گھروں میں گڑے رہیں، بغیر کسی معذوری یا وجہ کے جنگ میں جہاد میں حاضر نہ ہوں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی جانوں اور اپنے مال سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھے رہنے والوں پر یا پیچھے رہ جانے والوں پر مقابلے میں، ان کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ یعنی جو اپنے جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، کسی بھی صورت میں نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو گھروں میں اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے درجے اللہ نے بہت بڑھا دیے ہیں، اگرچہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے تو بہت بڑے درجے ہیں۔ یہ کون سے درجے ہیں؟ یہ جنت کے درجے ہیں۔ جنت کے درجوں کے ایک سے دوسرے درجے کے درمیان بھی اتنا زیادہ فاصلہ ہے، تو کیا ہیں وہ درجے؟ بہت ہی اعلیٰ درجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو بغیر معذوری کے کسی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہوں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا يستوی القاعدون من المؤمنین اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا اور انہوں نے یہ آیت لکھی کہ اب یہ نازل ہوئی ہے، اسے لکھ دو۔ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، میں تو جا ہی نہیں سکتا میدان میں، تو کیا میرا اس میں قصور کیا ہے؟ مجھے وہ درجے نہیں مل سکتے؟ یعنی میرے پاس تو معذوری ایسی نہیں ہے، میں تو جان بوجھ کر گھر میں بیٹھا نہیں، میں تو جانے کی خواہش بھی رکھتا ہوں، تو میرا کیا قصور ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر غیر اولی الضرر کے الفاظ جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عذر کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا انسان کو کون سی معذوری لاحق ہے، اور کون جو ہے خود بہانہ کر کے بیٹھ گیا، یا کون سستی سے بیٹھ گیا، بہانہ بھی نہیں، ارادہ نہیں تھا کوئی، لیکن سستی غالب آ گئی، یعنی نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا کیونکہ ان کا جذبہ جہاد بہت زیادہ بلند تھا۔ اب دیکھیں یہ وہی عبداللہ بن ام مکتوم ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی آیت اتری ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی جو اندر اخلاص ہے نا، ان کے اندر جو جذبہ ہے، گو کہ ان کے پاس وہ نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی اندر جو نیت اور ارادہ ہے نا وہ بہت پسند تھا، اندر اخلاص ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اندر تک جانتے ہیں بندے کو۔ تو ان کے اندر جہاد کا جذبہ اتنا تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود، مشقت اٹھانے کے باوجود، یعنی مشقتیں اٹھا کر وہ کئی غزوات میں شریک بھی ہوئے۔ آپ دیکھیں وہ غزوات میں شریک بھی ہوتے تھے، حالانکہ نابینا تھے، بہت آرام سے ایکسکیوز ہے کہ میں تو جا ہی نہیں سکتا، میں تو 4 قدم آگے نہیں چل سکتا، میں کسی جنگ میں کیا جاؤں گا۔ کوشش سے وہ جنگوں میں بھی گئے، غزوات میں بھی شریک ہوئے،
لیکن یہاں پر انہوں نے اس بات کو انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے سوال کر دیا تھا کہ میرا کیا ہوگا، یعنی میں تو ہر جنگ میں نہیں نکل سکتا، تو مجھے وہ درجے نہیں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، غیر اولی الضرر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جو نہیں ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی خاص جو اس کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ جو بدر میں نکلے تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جو بدر میں شامل ہوئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے شہداء، وہ اعلیٰ ترین درجے کے شہداء ہیں، کیونکہ وہ اتنا ان کے اندر جوش اور جذبہ تھا کہ بہت کم وسائل کے باوجود وہ بہت بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور جو بچ کر آئے تھے ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ درجے رکھے ہیں، کیونکہ وہ نکلے تھے نا، وہ جذبہ تو یہی لے کے نکلے تھے، وہ بچ کر واپس آ گئے لیکن اندر جذبہ وہی تھا، اللہ کی خاطر لڑ مرنے کا۔ اب یہاں پہ جہاد سے جو معذور لوگ ہیں ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جہاد جو ہے نا، یہ فرض عین نہیں ہے، گو کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جہاد جو ہے فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق یہ ہے کہ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی اس کے لیے اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ نہیں ادا کرے گا وہ فرض تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں سے چند لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس فرض کو ادا کر لیتے ہیں، تو ان کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اعتکاف کو لے لیجئے، فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اس علاقے کے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی ہیں مختلف چیزیں ہیں جو فرض کفایہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو جہاد جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد فرض عین تھا، جب اسلام کو ضرورت تھی، جب صحابہ کرام جو تھے وہ تھوڑے تھے، تعداد مسلمانوں کی کم تھی، اس وقت وہ فرض عین ہی تھا، جب ہر ایک کو حکم تھا کہ وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، جب غزوہ تبوک پیش آیا تھا تب بھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیات بھی نازل فرمائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا قرآن مجید میں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو کہ وہیں پر رہ کر درس و تدریس، دین کو سیکھنے اور سکھانے کا کام بھی کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں بھی، یعنی یہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے نا۔ تو ساروں کے لیے، یعنی بعد میں اس وقت ایک موقع تھا اور سب کو جہاد جو تھا وہ فرض کیا گیا سب کے اوپر، پھر موقع جب آیا، اسلام غالب آ گیا اور مسلمان جو ہیں ان کی اپنی ایک الگ ریاست بنی، مسلمان اسلامی نظام قائم ہوا، تو پھر جو ہے اس کو فرض عین سے ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، فرض عین اور فرض کسی بھی وقت ان لوگوں پر نہیں تھا جو کہ اندھے ہوں، لنگڑے ہوں، جن کے پاس اسباب نہ ہوں، یعنی اسباب بھی تو نہیں ہوتے تھے نا، لمبے لمبے سفر کرنے ہوتے تھے، غزوہ تبوک میں کہاں جانا تھا اتنی دور، تو مسلمانوں کے پاس جن کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ ان کا عذر تھا، شرعی عذر، تو ان کے اوپر پھر جہاد کی جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی تھی۔ کمزور لوگ تھے، اور پھر یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو وہاں پر اس علاقے میں چھوڑ کے جایا کرتے، جب صحابہ کرام نکلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کچھ لوگوں کو پیچھے عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے اور شہر کی نگرانی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جاتے تھے۔ اب وہ تو نہیں نکلے لیکن اللہ کے راستے میں ہی تھے۔ تو جذبہ دراصل میٹر کرتا ہے، لیکن جو جہاد ہے وہ شروع میں تو فرض عین تھا لیکن بعد میں نہیں ہوا، اس کو یعنی فرض کفایہ میں شامل کر لیا گیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو، یعنی جنگ میں جانے کے لیے، تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی گھر میں بھی بیٹھے ہوئے لیکن اجر میں تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں جاتے ہو وادی میں عبور کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے، جو مشقت تم اٹھاتے ہو اجر انہیں بھی ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو وہی درجہ مل رہا ہے جو ہمیں یہاں مشقت اٹھا کر مل رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک دیا تھا، یعنی سواری نہیں تھی، جانا بہت چاہتے تھے، ایسے صحابہ کرام ہیں، ہمیں روایات ملتی ہیں کہ روتے تھے آنسوؤں سے، ان کے پاس سواری نہیں تھی اور جانا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں سواری دے دیں، ہم نے ساتھ جانا ہے آپ کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے تھے کہ نہیں سواری نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے، تم رہنے دو۔ کچھ ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن ان کی کسی کی والدہ بوڑھی تھی گھر میں، ان کے اوپر ذمہ داری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں، تمہاری والدہ کی تم پر ذمہ داری ہے، تم جاؤ۔ ایسے لوگوں کو بھی جہاد سے روک دیا گیا تھا۔ اب ان کی نیت کے بیسس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ بھی اس اجر میں پورے پورے شریک تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مجاہدین کے جو درجے ہیں، اس آیت کی سے جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال جو خرچ کرنے والے ہیں یا جہاد میں نکلنے والے ہیں، ان کے درجے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اجر عظیم کو مستحق ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ دیکھیں جان سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ، اور مال سے بھی، اور ایسے صورت میں دونوں یہی چیزیں آزمائی جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو لے کے، اور جب انسان لے کر نکل جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اللہ سے زیادہ پیارا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس نیت کی، اس جذبے کی قدردانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو بڑے درجے ہیں، اونچے درجے ہیں۔ لیکن پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو کہ دوسری طرح کی نیکیاں کرتے ہیں، یا پھر اور بھی صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو کیا ان کو درجے نہیں ملیں گے؟ ان کو بھی ملیں گے۔ لیکن شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اور ہی رکھ دیا ہے۔ شہید کو تو موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کہہ دیا، ان کے درجے ہی اور ہیں۔ شہید وہ شخص ہے واحد جو کہ اس کا خون کا قطرہ نیچے گرتا نہیں زمین پر، اس سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے نا، ایکسیپشنل کیس۔ اور اگر اس کو اتنی تکلیف ہوتی، موت کی جو تکلیف جو برحق ہے، شہید کو ایک چونٹی کے کاٹنے جتنی، اس کا جسم کاٹ کے رکھ دیا جائے ہمارے سامنے، لیکن اس کو تکلیف نہیں ہونے دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہے نا یہ درجہ۔ اور پھر ان کو جنتوں میں، وہ عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، روز قیامت تک وہ وہاں پر رہیں گے، یعنی وہ تو پہلے جنتوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی یعنی جسم کے ساتھ تو وہ بعد میں جائیں گے روز قیامت، جب میدان حشر میں حساب کتاب ہو جائے گا، جب فائنلی لوگ جنت میں جائیں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں گے، جسم کے ساتھ تو وہ تب جائیں گے، لیکن ان کی روحیں پرندوں کے پیٹوں میں اور وہاں پر قندیلوں میں لٹک رہی ہیں، اور پرندے وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ خوراک ان کو ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے درجے ہیں کہ قبر کی مٹی ان کو چھوتی بھی نہیں ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا 30 30 سال گزر جائیں، 500 سال گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، قبر کی مٹی انہیں چھوتی تک نہیں ہے، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ یہ ہیں درجے، یعنی یہاں زمین سے لے کے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں، اور جنتوں میں بھی وہ بہت اونچے درجوں پر ہوں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کیوں دی؟ تاکہ انسان اس کی حرص کرے، تاکہ اپنی نیت کو خالص کرے، اور دین کی سربلندی کے لیے جب نکلنے کا موقع ملے تو وہ پھر لڑے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، یعنی جنت جو ہے یہ 100 درجوں پر مشتمل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یہ فاصلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اتنے گرینڈ قسم کے درجے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے ہیں۔ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اونچے اور بلند، کہ وہاں ان کا فاصلہ بھی اتنا زیادہ ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی نہیں، جو گھر میں بیٹھے رہ گئے ہیں ان کے اجر ہیں، وہ بھی جائیں گے جنتوں میں، لیکن جو نکل پڑے تھے اللہ کے راستے میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے وعدے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ بخششیں ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیمہ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، اور مغفرت ہے، اور رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے لیے بخششیں ہی بخششیں ہیں، مغفرت بھی ہے۔ یعنی ایسے شہید سے اگر دنیا میں کوئی کوتاہی ہو بھی گئی، اللہ کے راستے میں نکلا نا جان اور مال لے کر، لیکن ہے تو بشر، اپنی زندگی میں اس نے کوئی کوتاہی کر لی، اللہ وہ بھی معاف کر دے گی۔ مغفرت ہے، رحمت ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جان ہی اپنے مالک کے سپرد کی، پورے اخلاص کے ساتھ اپنا مال نچھاور کر دیا اپنے مالک کے لیے، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، تو اس کی ساری پچھلی جو لغزشیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بڑے درجے ہیں ان کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیونکہ دیکھیں اب ہر وقت تو جہاد کا ہم یہ سوچتے نہیں نا، اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جذبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہ درجے ملے. ہم خواتین کو، عورت کا تو گھر میدان اس کے لیے جہاد ہے نا، عورت کا گھر ہی اس کے لیے جہاد ہے، میدان جہاد ہے. بحیثیت عورت ہم دیکھیں، عورت کو اللہ نے کتنی بڑی بشارتیں دی ہیں کہ اگر عورت جو ہے اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے جو شوہر کا مال ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. کیا یہ اجر صحابہ کرام جو میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے سارے نکل نکل کر ان کو دیا گیا؟ عورت کا میدان عمل جو ہے، اس کا جو جہاد ہے وہ اس کا گھر ہے. لیکن اس کے علاوہ دل میں نیت، یعنی نیت یہ ضرور رکھیں. آپ دیکھیں کتنی صحابیات ہیں جو میدان جنگ میں بھی نکلا کرتی تھیں، تو ان کے بارے میں کیا کہ وہ بھی لڑا کرتی تھیں اور لڑی بھی ہیں. ہمیں یعنی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت ساری صحابیات ہیں جو لڑتی بھی تھیں میدان جنگ میں، اور کچھ ایسی تھیں جو کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، ان کو پانی بھی پلاتی تھیں، وہ بھی نکلتی تھیں اللہ کے راستے میں. اور اگر وہ نکلتی تھیں تو ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تکلیف آ سکتی تھی. تو لیکن اصل بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ ان درجوں کو پانے کے لیے کیا ہے کہ انسان دل میں نیت ضرور رکھے. دیکھیں اعلیٰ درجہ تو انہی کو ملے گا جو نکل کھڑے ہوئے، لیکن دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے. ہر مسلمان مومن مرد ہو یا عورت وہ دل میں یہ آرزو ضرور رکھے اور یہ دعا ضرور مانگے اپنی زندگی میں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا، مجھے اپنے راستے میں موت نصیب فرمانا. کیونکہ جو شہادت کی سچی آرزو کرتا ہے نا، کم از کم دیکھیں نکل نہیں سکتے تو وہ آرزو تو کر سکتے ہیں، اور یہ آرزو کریں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم بھی یہ کام ضرور کریں گے. اور یہ صرف آرزو نہ کریں، یعنی اپنے دل میں ٹٹول کر دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہو جائے تو ہم نکل جائیں گے. تو یہ جو سچی لگن ہے اور یہ سچی جو تڑپ ہے اگر انسان اپنے دل میں رکھے تو وہ بستر مرگ پر حدیث بتاتی ہے، بستر مرگ پر بھی اس کو موت آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا. اب درجہ کس حد تک ہوگا وہ درجہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن شہادت کا درجہ کبھی بھی معمولی درجہ نہیں ہو سکتا. شہادت کا درجہ کبھی بھی معمولی درجہ نہیں ہو سکتا، عام لوگوں جیسا درجہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دل میں آرزو بھی رکھیں، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس سے دعا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پڑھا ہے آج ہم نے یہیں تک رکھیں گے، ٹائم مکمل ہو چکا ہے آیت نمبر 96 تک. اور آج ہم نے پڑھا ہے منافقوں کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منافقت سے دور رکھے، کیونکہ منافق وہی تھے جو کلمہ گو تھے، یہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، انسان ہی تھے. اور نفاق کی جو خصوصیات ہیں، منافق کی جو خصوصیات ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم دعا کریں، اپنے اوپر منافقت کا خوف رکھتے ہوئے بار بار اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے کبھی بھی منافقت سے ہمیں بچا کر رکھنا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کیونکہ منافق در کے اسفل میں ہوں گے. یعنی ہمارا قول وہی ہو جو ہمارا عمل ہو، اور ہم کیا کریں؟ توحید پر رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر رہنے والا بنائے اور بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گمان رکھنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.